السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خوشحال رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ایک ایسی خبر لے کر کے آیا ہوں جس خبر کو سننے اور جاننے کے بعد تمام مسلمانوں میں اور تمام اہل ایمان میں غصہ اور آکروش نظر آ رہا ہے۔ دراصل بات ایسی ہے کہ اس دور کے اس زمانے کے مشہور نعت خوان محمد علی فیضی نے اپنی بیوی کے ساتھ اور اپنے بچوں کے ساتھ ایسی گھٹیا حرکت کی ہے جس حرکت کو سننے اور جاننے کے بعد ہر مسلمان غصے سے لال اور پیلا نظر آتا ہے۔ تو چلیے حقیقت کیا ہے آئیے ہم سمجھنے اور سننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ کن لوگوں سے ہمیں محبت کرنی ہے اور کن لوگوں سے ہمیں نفرت کرنی ہے، اور اس ویڈیو کو اس نیت سے بھی زیادہ شیئر کیجیے گا تاکہ ہم لوگ ایسے لوگوں سے بچ کر کے رہیں اور دوری بنا کر کے رہیں۔ چلیے ہم ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ کیوں میرے پیچھے پڑی ہو؟ چھوڑو نا مجھے، ختم کرو بات۔ میرے پیچھے پڑی کیوں بار بار؟ میں نے کہا دوسرے سے ہوں، میری شادی ہوئی تو کون پڑے گا؟ میں نہیں پڑھوں گی تو کون پڑے گا؟ شادی ہوتی ہے تو طلاق بھی ہوتا ہے، دے دیں گے تم کو بہت جلدی انشاءاللہ، پریشان مت ہو۔ جو اکھاڑ لوں گا اکھاڑ لینا، جو اکھاڑ لوں گا اکھاڑ لینا، جو اکھاڑ لوں گا اکھاڑ لینا۔ وہ بار میں روئی لیکن میری بات نہیں وہ سنی، بولے کہ میں تمہیں طلاق دوں گا کبھی بھی دوں گا، کعبہ شریف سے بولے۔ میرے پاس آلریڈی ریکارڈنگ، ابھی سنتے جائیے کیا کیا یہ بتا رہی ہیں، ابھی سنتے جائیے اس کی کیا کیا حرکتیں تھی، تمام باتوں کو سنیے۔ بولے میرے بچے دو، تو میں بولی کہ کوئی ماں نہیں رہ پائے گی بچے بنا، لیکن نہیں کوئی لڑائی نہیں ہوئی تھی۔ وہ خود مجھ سے رابطہ چھوڑ دی بات کرنے کے لیے، حج پہ گئے، اور حج کے بعد میں نے جب وہاں مکہ شریف میں پہنچے تو میں نے فون لگایا، کئی بار لگائے۔ وہ بہت ٹینشن میں تھے، کسی بستی میں کسی لڑکی سے بھگا کر شادی کیے تھے تو اسی کا میٹر چل رہا تھا، تو وہ بہت زیادہ اس سے مطلب جھگڑا لڑائی ہوئی، وہ طلاق مانگ رہی تھی تو اس کو بھی طلاق دیے میرے سامنے، اور اس کے بعد وہ بہت بولے کہ میں بہت ٹینشن میں ہوں، یہ ہوں، میں ڈپریشن میں ہوں، میں اس سے بہت عشق کرتا ہوں، مطلب ایسے کئی لڑکیوں سے وہ رابطہ کرے، شادی کرتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ گورو پور سے مطلب ایسے ہی کام چل رہا تھا ان کا، کسی لڑکے سے بات کر رہے تھے تو مطلب میں بہت پریشان ہوئی، ان کو بہت سمجھائی یہ بات مت کرو۔ 2 بچے تھے میرے، ایک لڑکی لڑکا۔ اس کے بعد انہوں نے دھمکی مجھے دیا، اگر تم ایسے کرو گے، مجھے ٹارچر کرو گے تو میں تمہیں طلاق دوں گا، تو مطلب میں بہت زیادہ مجھے ٹارچر کیے۔ اس کے بعد جب میں پھر بہت زیادہ ٹینشن میں آئی تو پھر کیس کیا، کیس کرنے کے بعد پھر مجھ سے وہ معافی مانگنے لگے اور بولے کہ ایسا ختم کر دو شمع، میں تمہیں معاف کر دوں، مدینے کی قسم بھی کھائے کہ میں تمہیں کبھی کچھ نہیں کہوں گا اور تم یہ ختم کر دو۔ میں نے وہ ختم کر دیا کیس۔ اس کے بعد پھر کسی لڑکی سے رابطہ کیے، بستی کی لڑکی ہے کوئی، اس کو بھگا کر شادی ودی کیے۔ اس میں کئی لوگ ہیں اس میں احمد الفتح بھی ہے، فتح محمد بھی ہے، مطلب میں جس کو جانتی ہوں وہ یہ دونوں اب تینوں سنتے جائیے، دیکھتے جائیے اور تمام حرکتوں کو آپ سنیے، لیکن اس کے بعد آپ فیصلہ کیجیے گا کہ محمد علی فیضی نے کتنی گھٹیا حرکت کی ہے۔ چینل چلا رہا ہے شہبازیہ، وہ ان کا دہنا ہاتھ ہے، جو کرتا کہتا ہے کہ محمد علی کی بات میں کسی سے نہیں کہتا ہوں، وہ میرے بھائی ہیں، میں کسی سے بتا نہیں سکتا ہوں، حالانکہ وہی گھر بگاڑا میرا۔ محمد علی کی امی اور فتح محمد، احمد الفتح، یہ سب مل کر سازش رچے میرے ساتھ، مجھے کچھ نہیں پتہ تھا، میں اس سے ایک دم وہ تھی۔ لیکن جب بیچ میں جب عمرہ کر کے آئے، رمضان شریف کی بات ہوئی، جب عمرہ کر کے آئے تو مدینہ گئے تھے، پھر بھی مجھ سے بات نہیں کی، اتنا تک نہیں کہا کہ میں مدینہ جا رہا ہوں، مجھ سے سلام تک نہیں کیے۔ مار پیٹ، مجھے کچھ تکلیف تھی گلے میں تو چلے گئے وہ، کوئی بات نہیں، میں رو کے اپنے گھر میں بیٹھی تھی۔ اس کے بعد میرا گلا بہت درد ہوا تھا، آپریشن کے لیے مجھے لکھنؤ بھیجنے کے لیے کہہ رہے تھے، لیکن نہیں گئی۔
اس کے بعد انہوں نے ہم سے بات نہیں کی. پھر میں گھر پہ آ گئی. ان کو سنی کہ میں وہ مدینے سے آ رہے ہیں مدینہ شریف سے, تو میں گھر پہ گئی. گھر پہ گئی تو بولے کہ کیوں آئی. میں نے کچھ نہیں کہا. وہ اوپر گئے, لیٹے, کھائے پیے. اس کے بعد نہیں بولے. عید آ گئی پھر بھی نہیں بولے. عید کی جب نماز پڑھ کے آئے تو تھوڑا بالکل چونکانے والی خبر ہے. اس کے بعد بولے کہ میں تمام مسلمان غصے میں بچے ہیں, سے تو کوئی تعلق اس لیے کہ سارے لوگوں کی امید ضرور لڑکی ٹوٹ کا گئی میٹر ہے. کوئی تھا, وہ جہاں بستی کی لڑکی تھی تو وہ اس سے نکاح کیے تھے. پھر اس کے بعد وہ لڑکی خود شادی کر رہی تھی, کہیں شادی کر رہی تھی. تو ایسے سے بات ہونے لگی. بتایا فتح محمد نے بتایا کہ وہ لڑکی دوسری شادی کر رہی ہے اور تم سے آلریڈی نکاح ہوا ہے. تو وہ مطلب بہت ٹینشن میں ہوئے. 24 تاریخ کو گئے, دن میں اس سے پوچھ پاچھ کی, اس کو مارے. اس کے بعد اس کو بس معاملہ باز گیا. اس کے بعد لڑکی نے مجھے فون کیا کہ محمد علی نے مجھ سے زبردستی شادی کر رہے ہیں مجھ سے, اور شادی کا اگر ان کو بچا لو, ان کا مطلب بہت کچھ مجھ سے بات بتائی. میں نے ان کو فون لگائی کہ ایسے سے لڑکی نے بات مجھ سے کر رہی تھی, کیا بات ہے, کوئی میٹر ہے. بولے نہیں, تم کو آؤں گا تب بتاؤں گا. اس کے بعد آئے, بولے میں اس سے شادی کیا ہوں. پھر مطلب وہ لڑکی بہت ضد کی کہ مجھے طلاق دو طلاق دو. حالانکہ وہ مجھے میرے سامنے ہی طلاق دیے, اس کو طلاق دے دیے. اس کے بعد بیچ میں کوئی فوٹو وائرل ہوئی تھی, گورکھپور کی کوئی لڑکی تھی, پہلے والی لڑکی. ہاں, تو وہ جب وائرل ہونے لگا تو اس کے بعد میرے بھائی مجھے ٹارچر کرنے لگے, اگر نہیں کہو گے تو تمہیں چھوڑ دوں گا, اپنے گھر والے کو چھوڑو. مطلب بہت سے باتیں کی. میں نے بھیا سے فون میں بات کی, بھیا ایسے سے کہہ دو. انہوں نے کور کیا بول کے. میں بھیا سے بات کر کے بتائی ساری باتیں, تو بھیا بولے ٹھیک ہے میں کہہ دوں گا, اس میں کیا ہے. میرا آپ حالانکہ سے میرا گزارش اور ریکویسٹ ہے کہ ایسے لوگوں سے دوری بنا کر کے رکھیں, اور ایسے لوگوں کو کبھی بھی اپنی محفل کے لیے دعوت ہرگز نہ دیں. یہ نہیں سوچے. پھر اس کے بعد یہ سب میٹر چل رہا تھا, مجھ سے بات نہیں کہ بولے تمہیں طلاق دوں گا, دھمکی بار بار مجھے دے رہے تھے. میں بولی میری قصور کیا خطا میں نے کی, کیا 3 بچے کو میں کہاں لے جاؤں گی. میں ایسے سے بات کر کے رونے لگی. اس سے بہت روئی, بہت بار میں روئی, لیکن میری بات نہیں وہ سنی. بولے کہ میں تمہیں طلاق دوں گا, کبھی بھی دوں گا. کعبہ شریف سے بولے, میرے پاس آلریڈی ریکارڈنگ بھی ہے. بولے دوں گا تو دوں گا. لیکن میں نے کہا کہ میرے 3 بچے کہاں جائیں گے, اگر طلاق دو گے تو ہم کہاں لے کے جائیں گے. بولے میرے بچے دو. تو میں بولی کہ کوئی ماں نہیں رہ پائے گی بچے بنا. لیکن